بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفضلك رشدنا يا رب العالمين. آج سے پہلے ہم غسل کیسا کرنا اس پر دیکھے تھے، اس کے فرائض اور سنن، اور آج دیکھیں گے کہ غسل کب کب کرنا فرض ہے یا واجب یا نافل مستحب کب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ الگ الگ قسم کے لیکوڈز ہیں، فلوئڈز ہیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوتے ہیں. تو تین قسم کے بتائے جاتے ہیں. فقہا بتاتے ہیں کہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے منی، عربی میں منی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سیمن کہتے ہیں، جس سے نطفہ بھی اسی سے رہتا ہے، جو مادہ انسان کا جس سے انسان تولد ہوتا ہے. تو یہ ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور تھوڑا سا وسکس بھی ہے، گاڑھا پن رہتا ہے اس میں. اور ایک مذی کہا جاتا ہے، فقہا کہتے ہیں مذی اس کو، جو کہ منی نکلنے سے پہلے نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ کلر لیس رہتا ہے، بالکل کوئی کلر نہیں ہوتا، اور یہ پتلا بھی رہتا. منی جو ہے تھوڑا ہلکا سا گاڑھا رہتا، لیکن مذی جو ہے یہ بالکل پتلا رہتا اور گاڑھا نہیں رہتا. اور یہ صرف منی کو آسانی سے نکلنے کے لیے یہ مذی بایولوجیکلی نکلتا ہے. اور ایک ہوتا تیسرا ودی ہوتا. ودی جو ہے یہ بھی تھوڑا سا گاڑھا قسم کا رہتا اور کلرلیس رہتا. نارملی یہ یورینیشن فارغ ہوئے بعد نکلتا ہے، یا اس سے پہلے بھی کبھی نکلتا ہے، عموماً بعد میں نکلتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے فقہی کتابوں میں. تو اصلاً جو ہے مذی یا ودی، ہم وضو کے نواقض میں دیکھے تھے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو اس میں دیکھے تھے کہ کوئی بھی شے جو نکلتی ہے سبیلین میں سے، دو پرائیویٹ پارٹس میں، سامنے ہو کے پیچھے، تو اگر اس میں سے کچھ بھی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا. تو وہاں پر مذی بھی آ جاتے اور ودی دونوں آ جاتے. تو وضی یا مذی اگر خارج ہوئے تو وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر منی خارج ہوا تو غسل ٹوٹ جائیں گا. تو ہم کتاب کی طرف ہی رجوع کر لیتے ہیں، زیادہ آسان یہاں پہ ہے. تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں. تو غسل تین قسم کا ہے، امام شرم اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ایک ہے فرض ہے، یعنی انسان کے اوپر اب فرض ہو گیا، حدث اکبر میں آ گیا، میجر ریچول امپیورٹی. ایک ہوتی مائنر، ہم دیکھے تھے، جو حدث اصغر ہے، یعنی کہ مائنر ریچول امپیورٹی، کہ انسان کا غسل ہے لیکن وضو نہیں ہے. تو نہ ایک مائنر ریچول امپیورٹی میں ہے، حدث اصغر میں ہے. لیکن اب غسل بھی ٹوٹ گیا. ٹوٹتا کیسا ہے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو غسل ٹوٹ گیا تو پھر نا حدث اکبر میں آ گیا، میجر ریچول امپیورٹی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو فرض غسل ایک ہے. تو وہ غسل فرض کا کیسا ہوتا ہے انسان پر؟ تو جب منی نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے جسم سے، چاہے وہ کیسے بھی ہو، غسل واجب بلکہ فرض ہو جاتا. واجب فرض کبھی کبھار انٹرچینجبلی استعمال کرتے. اب ہم چونکہ حنفی ہیں تو ہم کو تھوڑا سا امتیاز کرنا ضروری ہے، ورنہ دوسرے فقہا دوسرے تین مذاہب کے پاس تو واجب فرض ایک ہی چیز ہے. تو ابھی نکل گیا، لیکن منہ سے نکل گیا. لیکن حنفیوں کے پاس واجب الگ ہے، فرض الگ ہے. تو یہاں پہ ہم فرض بولیں گے کہ فرض ہو جائیں گا منی نکلا تو. اور کیا کب ہوتا فرض؟ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ it leaves its normal place inside the body with pleasure، یعنی شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، وہ اس کی جو مقام ہے جسم میں، وہاں سے وہ ہٹ جاتا. جہاں بھی پروڈیوس ہو رہا ہے وہ وہاں سے، جو پروڈکشن کا اس کا جو بھی آرگن ہے وہ وہاں سے ہٹ جا رہا، اگرچہ کہ وہ ابھی ایگزٹ نہیں ہوا ہے جسم سے. یعنی اگر جو بھی جگہ پر وہ پروڈیوس ہو رہا ہے وہاں سے وہ نکل گیا،
لیکن ابھی وہ انسان کے جسم سے باہر نہیں نکلا ابھی، تو وہاں پر کیا ہوا، لذت کے ساتھ وہ اس جگہ سے ہٹ تو گیا جہاں پر بھی وہ پیدا کیا گیا تھا، اور جب وہ نکلے گا، دیکھیے اب یہاں پر بریکٹ میں لکھے ایگزٹ ہوتا ہے، یعنی کہ باڈی سے ایگزٹ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ انسان کی باڈی سے اب باہر جب نکلتا، باہر نکلتے وقت چاہے لذت ہو یا نہ ہو، شہوت ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے غسل واجب ہونے کے لیے کہ جب وہ اس کی اندر جو جگہ پہ ہے وہاں سے وہ ہٹ گیا، اگرچہ کہ وہ باڈی سے ابھی نہیں نکلا، تو جب باڈی سے نکلیں گا، جب خارج ہوگا، جب غسل ٹوٹے گا، لیکن وہاں پر لذت ہونا کا کوئی شرط نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اب وہ کوئی بھی سبب ہو سکتا، احتلام بھی ہو سکتا، ویٹ ڈریم جس کو کہتے ہیں، عموماً جو مرد لوگوں کو آتی ہے بالغ ہوتے ہی، اور کسی کو دیکھ کر بھی کسی کو ہو سکتا، تو کوئی بھی وجہ ہو، یا خود سے بھی اگر کوئی کر رہے ہیں جو کہ حرام عمل ہے، لیکن اگر کوئی خود سے کر رہے ہیں، اس کو استمنا بولتے ہیں عربی میں، انگلش میں میسٹربیشن بولتے ہیں، حرام ہے، لیکن اگر وہ بھی کریں گے تو اسے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مین پوائنٹ میں یہی پھر سے عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف جسم سے باہر نکلنا نہیں ہے، بلکہ جسم سے باہر نکلے وقت ٹوٹتا غسل، لیکن اصل جو ہے لذت کے ساتھ اس کی جگہ سے وہ ہٹ جا رہا، وہ ہے اصل مین پوائنٹ۔ تو یہ بات انشاءاللہ آگے ابھی کچھ دیر میں سمجھاؤں گا کہ کیوں اتنا یہاں پر ٹیکنیکل ایک بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات، دوسرا ہے کہ ڈس اپیرنس آف دا ہیڈ آف دا میل آرگن، تو یہ اگر تھوڑا جو سامنے کا جو سر ہے وہ اگر وہ اندر غائب ہو گیا پورا، تو پھر یہ بات کلیئر کٹ ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے فقہاء تھوڑے سے کیا بولتے ہیں، بہت پریسائز رہتے، بہت زیادہ ان کی ضبط بول سکتے آپ، کہ ہر چیز کو پریسائزلی بیان کرنے چاہتے۔ تو یہاں پر دیکھیے لیونگ لکھے ہیں، ہیومن بینگ لکھے ہیں، کہ ایک انسان کا جو زندہ ہے اور جس کا جسم ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر شہوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ ہے، اب دیکھیے پھر سے ہم وہی بات عرض کر رہے ہیں، آگے بھی کچھ باتیں لکھے جائیں گے، کیا بولیں گے، انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا لکھے فقہا، ایسے عجیب عجیب باتیں ذہن میں کیوں آئی۔ تو فقہا کا کام ہم کو صرف حکم بتانا ہے، آداب سکھانا نہیں ہے، فقہا کا وہ سکوپ نہیں ہے، وہ صوفیہ کرام کا مجال ہے، وہ ان کی فیلڈ ہے۔ تو فقہاء کرام ہم کو بتاتے کہ حکم کیا ہے، یہ کام کرے تو اس کا حکم کیا ہے، اب وہ کام کرنا یا نہیں کرنا وہ فقہاء نہیں بتاتے ہم کو، وہ صوفیہ کرام بتاتے کہ بیٹے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فقہاء بتاتے اگر یہ کام ہو گیا تو کیا کرنا، کیا حکم ہوگا، کیا حکم لگے گا، بس۔ فقہاء یہ نہیں بتاتے کہ یہ کام کرنا یہ کام نہیں کرنا، یہ تمیز یہ امتیاز صوفیہ کرام بتاتے۔ تو فقہا صرف بتا دیتے کہ اگر آپ سے یہ کام سرزد ہو گیا تو پھر آپ کا کیا حکم ہے فقہ کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر کوئی زندہ آدمی نہ ہو، یعنی مردہ ہے، تو مردے سے اگر کوئی ایسا غلط حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر غسل نہیں ٹوٹے گا، یہ مطلب ہے ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں۔ اور انسان ہو، مثال کے طور پر اگر انگلی اندر گھسا دی جائے جسم کے اندر، تو انگلی گھسنے سے یا کوئی دوسری چیز گھسنے سے غسل نہیں ٹوٹے گا، انسان کی وہ خاص آرگن اندر جانا ہے تو ہی ٹوٹے گا غسل۔ اور ایسا انسان ہونا، زندہ ہونا، انسان ہونا، اور ایسا ہونا جس کو دیکھ کر شہوت پیدا ہوتی ہے، تو یہ پورے کنڈیشنز ہیں، اگر یہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوں گے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ ہے فقہا تھوڑے پریسائز رہتے ہیں، اس لیے وہ خاص الفاظ چن کر لکھتے ہیں، یہ انگلش میں ہے، عربی میں ہم دیکھیں گے تو اور زیادہ پریسیشن رہتا لکھنے میں، تو ہر ایک ان کا ناپ تول کر الفاظ استعمال کرتے ہیں فقہا کے بارے۔ تو اگرچہ کہ انزال نہ ہو، یعنی کہ منی نہیں بھی نکلے، تو صرف
اس کے داخل ہونے سے اس کا سر وضو کا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے حیض اور نفاس، یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کے تفصیلات میں جائیں گے۔ تو عورتوں کو حیض کے بعد اور نفاس کے بعد، یعنی جو پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، یعنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی عورتوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے تفصیلات آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کتاب میں۔ اب میں تھوڑی دیر کے واسطے یہاں پر واپس آنا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں ہمارے سلائیڈ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو ہم جب اب کوئی سو گئے، سو کے صبح میں اٹھے، تو کبھی کیا ہوتا، کچھ کچا پن دکھتا ہے کپڑوں پر۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ منی ہے کہ مزی ہے کہ ودی ہے، کیسے پتا چلے؟ کبھی ڈاؤٹ ہوتا انسان کو، تو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ غسل ٹوٹا نہیں ٹوٹا انسان کو نہیں پتا۔ تو سب سے پہلے اگر انسان اس بات کا اس کو یقین ہے کہ یہ منی ہے، کیونکہ ہم کو پتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے کہ کس قسم کی اس کی حیت ہوتی ہے، سمجھ میں آ جاتا اچھا یہ تھوڑا سا سخت کیا بولتے ہیں، گاڑھا ہے، سمجھ میں آ جاتا، اس کا خاص اس کا کلر بھی ہے، اس کا رنگ بھی ہے، اس کی بو بھی خاص ایک رہتی، سمجھ میں آ جاتا۔ تو انسان ٹھیک ہے، یہ منی ہے تو پھر غسل فرض ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اور چاہے اس میں انسان کو یاد ہو یا نہ ہو کہ احتلام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یعنی خواب اس نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اس کو اگر یاد نہیں بھی ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ منی ہے، تو غسل فرض ہے۔ دوسرا، اگر ان کو خواب یاد ہے لیکن ان کو ڈاؤٹ ہے یہ منی ہے یا مزی ہے یا ودی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کپڑوں پر کیا لگا ہوا ہے، تو چونکہ خواب ان کو یاد ہے، تو اب ان پر حکم لگے گا کہ وہ منی ہی ہے، تو وہ غسل فرض ہو گیا اگر ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ اور اگر ان کو خواب یاد ہو یا نہ ہو لیکن ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ودی ہے، ٹھیک ہے، تو خواب چاہے ان کو یاد ہو یا نہ ہو، غسل ان پر فرض نہیں ہے، کیونکہ ان کو پکا یقین ہو گیا کہ ودی ہے، اور ودی سے غسل نہیں ٹوٹتا، ہم دیکھ لیے، تو غسل نہیں ہوگا۔ اور انہوں احتلام تو ان کو یاد نہیں ہے لیکن ان کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ مزی ہے، یا ان کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ غلطی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، یہاں پر کچھ غلطی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ اس کو چینج کر دیتا ہوں۔ It doesn't remember battery. یہ ودی، کیونکہ ان کو پورا یقین ہے یہاں پر کہ یہ منی ہے ہی نہیں۔ تو اگر ان کو یقین ہے کہ یہ منی نہیں ہے، ان کو ڈاؤٹ ہے کہ ودی ہے یا مزی ہے، اور ان کو خواب بھی یاد نہیں ہے، تو بھی غسل فرض نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کا مطلب ہے ان کا غالب ظن کیا بول رہا ہے، ریزنیبل شیورٹی، کیونکہ پورا یقین ہونا ہر وقت ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار یقین پورا نہیں ہوتا کیونکہ انسان سوتے رہتا، اس کو پتہ نہیں ایگزیکٹلی کیا ہے، تو ہر وقت یقین ہونا ضروری نہیں ہے، غلبۃ الظن بھی کافی ہو جاتا کہ یہ ہو سکتا یہ ہے۔ اگر آپ کو پکا یقین ہو جا رہا منی ہے تو غسل فرض ہے، پکا یقین نہیں ہے کہ منی نہیں ہے تو بھی غسل فرض نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ فل ہے آپ اور آپ کو خواب یاد ہے تو پھر غسل فرض ہے۔ تو یہ کچھ چند باتیں یاد رکھنے کے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، اب ایک بات، کیا ہوتا کچھ لوگوں کو، میں جو ابھی ٹیکنیکل بات ہم عرض کیے تھے کہ آگے سمجھیں گے کہ جسم سے وہ جہاں پر بھی پروڈیوس ہو رہا ہے، جہاں پر بھی وہ منی کا مادہ پیدا کیا جا رہا ہے، وہ جسم سے ہٹ گیا تو غسل ٹوٹ جائے گا، شہوت سے ہٹنا ہے وہاں سے۔ اور غسل ٹوٹے گا کب؟ جب وہ جسم سے خارج ہوتا، اور جسم سے خارج ہوتے وقت چاہے لذت ہو یا نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ حضرات کو کہ وہ جو بھی منی کا مادہ ہے وہ جسم کے اندر جہاں پر بھی تھا وہ اپنی جگہ سے باہر تو ہٹ جاتا شہوت کے ساتھ، بازو ہٹ جہاں پر بھی تھا وہاں سے وہ نکال دیا جاتا، لیکن جسم سے خارج نہیں ہوتا وہ۔ کبھی ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، انہوں پھر غسل بھی کر لیتے، غسل کر لیتے، اس کے بعد کیا ہوتا، کچھ دیر بعد پھر وہ جسم کے عضو سے خارج ہونا شروع ہوتا، پھر وہ جہاں پر بھی تھا مادہ اپنی اصل جگہ پر سے وہ تو ہٹ گیا تھا، پھر انہوں غسل کر لیے، غسل کرے بعد پھر وہ اب باڈی سے خارج ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں گے، کیا پھر غسل ٹوٹ گیا ان کا؟ ابھی تو غسل کیے تھے انہوں، پہلے وہ جسم سے خارج نہیں ہوا تھا بظاہر، لیکن اب وہ ایکچولی جسم سے خارج ہو رہا ہے، تو پھر اب غسل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس کے لیے نارملی تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ عموماً، یہ ریئر کیس کی بات کر رہا ہوں میں، نادر ہے، عموماً کیا ہوتا، اپنی جگہ سے وہ ہٹ گیا تو وہ اپنے آپ جسم سے بھی خارج ہو جاتا ہے عموماً، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ تھوڑا سا اندر بچ جاتا، تو پھر جب کیا کریں گے؟ کیا غسل پھر سے واجب ہو گیا انسان پر؟ ابھی غسل کیے تھے اور پھر سے تھوڑا سا لیکیج ہوتے ہی پھر منی نکلا اور پھر غسل واجب ہو گیا کیا؟ جبکہ ابھی کوئی لذت نہیں ہے، کوئی پلیجر نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ وہی منی ہے کیا جو لذت سے نکلا تھا، یعنی لذت سے اپنی جگہ سے ہٹا تھا، اگر وہی منی اب نکل رہا ہے تو ٹوٹ گیا وہ، تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا طریقہ فقہاء کرام بتائے ہیں، وہ ہے آپ یا تو چلنا، تھوڑا اچھا خاصا فاصلہ چلنا، نارمل چلنے میں آپ شمار ہوئے ویسا، یا آپ تھوڑی دیر سو کے اٹھے، یا انسان جا کر فارغ ہو کر آ گیا، تو جب انسان پیشاب کر لیتا ہے تو وہ نالی صاف ہو جاتی، تو اب انہوں غسل کر لیے، یہ کوئی بھی تینوں میں سے کوئی بھی عمل کر کے پھر انہوں غسل کرے، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں میں سے کوئی عمل کر لیا انہوں، تو اب بات پکی ہو گئی کہ نالی صاف ہو گئی، اب اگر انہوں غسل کیے اور پھر سے اگر خطرے نکلے منی کے، تو اب ہم اس کو ٹریٹ ایسا کریں گے، اس کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے گا، اس کا حکم یہ لگایا جائے گا کہ اب یہ جو بھی منی نکلا ہے یہ وہ لذت سے اپنی جگہ سے ہٹنے والا منی نہیں ہے، یہ دوسرا منی ہے جو بعد میں لذت کے بغیر اپنے جگہ سے نکلا ہے، تو چونکہ وہ لذت کے بغیر نکلا ہے تو اب اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ تین طریقے ہیں کنفرم کرنے کے، یہ ریئر کیس ہے پھر بھی میں عرض کر دے رہا ہوں، ایک صاحب پوچھے بھی تھے میرے سے تو میں سمجھائے، کیونکہ میرے ساتھ تو واقعہ پیش نہیں آیا لیکن کچھ حضرت کا سے پیش آتا ہے، تو میں عرض نہیں کرنے والا تھا لیکن پھر سوچا شاید کسی کو کام آ جائے تو میں عرض کر دیا ہے ریئر کیس۔ واپس ہم کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہاں اچھا، میں جب سے شیئر نہیں کر رہا تھا اسکرین، کہاں پر ہے یہ تین، یہ سلائڈ جب سے شیئر نہیں ہوئی شاید، میں پھر سے ایک بار یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں، کسی کو اگر ویڈیو دیکھتے وقت پاز کرنا ہے تو پاز کر کے دیکھ لے سکتے ہیں، میں بھی سمجھا دیا ہوں یہ، اور واپس کتاب کی طرف رخ کرتے ہوئے، تو یہاں پر فرض وضو کا غسل کب ہوتا ہے ہم دیکھ لیے، اور یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ جو پہلا، ایک دوسری رائے ہے صرف عرض کر رہا ہوں علم کے لیے، جو پہلا بالغ ہوتا ہے انسان، تو بلوغ عموماً عورت کا پیوبرٹی پہچانی جاتی ہے حیض سے، منسٹریشن سے، اور مردوں کی جو بلوغ ہے وہ احتلام سے پہچانی جاتی، تو کچھ فقہا، وہ مائنورٹی ہے، وہ کہے ہیں کہ پہلا جو احتلام ہے جس سے بلوغ اب ان پر ظاہر ہوئی ہے کہ وہ بالغ ہو گئے، وہ تھوڑے فرماتا ہے کہ وہ پہلا جو احتلام ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مکلف نہیں تھے، انہوں ریسپانسیبل نہیں تھے، لیگلی ریسپانسیبل نہیں تھے، اب جو سیکنڈ
احتلام ہوگا اس کے بعد سے ان پر غسل فرض ہوگا، لیکن وہ ایک مائنورٹی اوپینین ہے، میں اسے فرض کر رہا ہوں۔ ہم کو چاہیے کہ جو پہلا احتلام ہے اسی سے بچوں کو غسل فرض ہے بتا دینا چاہیے۔ لذت دیکھیے، وہ جو عرض کیا ابھی لذت کا، یہاں پر دیکھیے اٹ لیوز اٹس نارمل پلیس ان سائڈ دا باڈی وتھ پلیزر کا مطلب ہے اندر ہی اندر ہے، ابھی جسم سے باہر خارج نہیں ہوا، لیکن جسم کے اندر جو بھی جگہ پر تھا وہاں سے تو وہ ہٹ گیا لذت کے ساتھ، یہ ہے شرط۔ اور پھر بعد میں وہ جسم سے خارج ہوا جب ٹوٹتا غسل، تو ہم جو بات کریں کچھ لوگوں کو کیا ہوتا، اندر ہی اندر منی نکلتا ہے لیکن بغیر لذت کے نکل جاتا بعد میں کبھی چلتے پھرتے، اور پھر وہ جسم سے خارج ہو جاتا، اس سے کیا ہوتا پھر انسان کو سوچنا پڑتا کہ کہیں میرا غسل ٹوٹا نہیں ٹوٹا۔ تو وہ فرق کرنا ہے ہم کو کہ وہ لذت والا تھا یا بغیر لذت کے وہ کچھ اندر بایولوجیکل پرابلم ہے، کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ نکل رہا ہے بغیر کوئی لذت کے۔ تو اس میں فرق کرنے کے لیے ہم دیکھیں کہ چلنا تو کچھ اچھا خاصا فاصلہ، یا سونا، یا فراغت حاصل کر کے آنا، تاکہ نالی صاف ہو جائے اور ہم پکے کنفرم یقین پیدا ہو جائے کہ جو لذت والا تھا اب وہ پورا باہر نکل چکا ہے، اب ہم غسل کر لیں گے آرام سے۔ اب اس کے بعد غسل کے بعد اگر کچھ نکلا، کیونکہ ہم آلریڈی کنفرم کر چکے ہیں یہ 3 طریقوں کے ذریعے، کسی ایک طریقے کے ذریعے، اب ٹینشن نہیں ہے، غسل نہیں ٹوٹتا وہ، کیونکہ جو بھی نکلے گا وہ بغیر لذت والا ہوگا۔ چلیے، تو ابھی یہ فرض ہو گیا، اور واجب تھوڑے فقہا فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے، غیر مسلمان ہے کوئی، وہ مسلمان بنتا ہے تو ان پر واجب ہے، لیکن اصل زیادہ بہتر جیسے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ وہ فرض ہے، اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ فرض ہے ان کو غسل کرنا مسلمان بن، کیونکہ انہیں آج تک ان کو فقہ پتہ نہیں ہے، انہوں غیر مسلمان تھے، کیسی حالت میں تھے ان کو نہیں پتا، تو بہتر ہے کہ ہاں وہ فرض ہی قرار دے دی ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اور تیسرا جو قسم ہے وہ ہے نفل کا، تو یہاں پر تھوڑا سا امام شرم بلالی اس کو نفل میں لکھے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز سے پہلے کا جو ہم کو جمعے سے پہلے غسل کرنا ہے وہ نفل لکھے ہیں، یا عیدین سے پہلے، اور احرام میں ہم جب داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے، اور عرفہ کے دن بھی کو جو حاجی ہیں ان کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، یہاں پر فٹ نوٹ پہ لکھے ہیں۔ ایکچولی اصلاً امام سرم بلالی کی کتاب مناقل فلاح ہے، اس میں ہی آپ لکھ دیے ہیں کہ ایکچولی یہ سنت مؤکدہ ہے، تو یہ چاروں سنت مؤکدہ ہے، نفل نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، بغیر کے عذر کے چھوڑنا سنت سے اعراض کرنے کے مانند ہو جائے گا، تو ہم کو چاہیے کہ یہ سنتوں پہ ہم گامزن رہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی اب داخل ہو رہے ہیں تو غسل کر کے داخل ہونا مستحب ہے، اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو جبھی بھی سنت نہیں بلکہ مستحب ہوگا۔ تو یہاں پر یہ چھوٹا سا ڈائیگرام، جمعہ، عیدین اور احرام اور عرفہ کے دن یہ سنت مؤکدہ میں آگے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے مستحب، اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مستحب۔ اور یہاں پر جو لکھا ہوا نہیں ہے کہ اور ایک ایڈ کر دیا ہوں میں، کسی میت کی اگر ہم تغسیل کرتے ہیں، یعنی شامل ہوتے ہیں غسل میں، تو ہمارے حنفی مذہب میں مستحب ہے، دوسرے مذاہب میں شاید حنبلی ہے میرے خیال سے غالباً، ان کے پاس واجب و فرض ہو جاتا ہے غسل۔ اور واپس میں میرے خیال سے آج یہاں پر ہی روک دیتے ہیں، اتنا کافی ہے، نہیں تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، ختم پہ ہے، تیمم شروع کر دیں گے اگلی بار۔ تو غسل کب نہیں ہوتا ہے فرض، تو ہم ابھی دیکھے تھے کہ مزی یا ودی نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ وضو ٹوٹ جاتا، غسل نہیں ٹوٹتا، منی سے غسل ٹوٹ جاتا۔ اور احتلام کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی کچا پن نہیں ہے،
تو کوئی کچا پن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے احتلام خواب دیکھے لیکن کوئی کچا پن نہیں ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی منی خارج نہیں ہوا، اس لیے غسل بھی فرض نہیں ہوا۔ ہم ابھی دیکھے تھے وہاں پر کہ کوئی بھی چیز داخل کرنے سے، چاہے انگلی ہو کچھ بھی ہو، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ چیز ہمیں ابھی عرض کیا تھا کہ کچھ عجیب چیزیں آپ لوگ کو دیکھنے ملیں گے۔ یہ فقہا، ابھی ہم عرض کیا کہ فقہا آپ کو صرف حکم بتاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کچھ ایسا ہو گیا تو کیا حکم ہے۔ تو یہ قبیح چیز ہے بالکل، لیکن فقہا کبھی عرض کر دیتے ہیں ایسی چیزیں۔ تصوف کے کتابیں پڑھنا ضروری ہے، صرف فقہ پڑھنے سے مسئلہ پیدا ہو جاتا، فقہ کے ساتھ تصوف کا رابطہ جوڑ کر پڑھنا یہ صحیح درست طریقہ ہے، ورنہ تھوڑے مسئلے پیدا ہو جاتے۔ تو یہاں پر داخل ہونے سے جانور کے اندر اس سے بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی انزال نہیں ہوا تو۔ بس یہی بتانا چاہ رہے فقہ یہاں پر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کچھ کہنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ اصلاح فرما دیجیے آپ حضرات۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کچھ سوالات بھی ہے تو معوذن تشریف فرمائے، معوذن بھی تشریف فرمائے، آپ حضرات سوال بھی کر سکتے ہیں معوذن سے۔ کوئی سوالات نہیں ہے تو ہم میٹنگ کو اختتام پر بھی لا سکتے چلنا چلنے کے لیے جو مقدار چلنے کی ہے وہ 40 قدم شمار کرتے ہیں۔ ہیں۔ جی جی، اچھا۔ کم از کم 40 قدم چلنے کے بعد اگر غسل کر لیں گے تو پھر کچھ مادہ نکلنے سے وہ پہلے والے مادے کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا۔ جی جی ہاں، 40۔ 40 کا میرے ذہن میں فگر ہے، اس کا آپ انشاءاللہ اویس بھائی تحقیق کر کے اس کے حوالے ہم پہنچا دے تو اچھا رہتا جی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ تو وہ در حقیقت جو ہے وہ ماء دافقن ہے، ماء دافقن، وہ جس کر کے ہی نکلتا ہے، جی جی اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خارج ہو جاتا پورا۔ لیکن مرد لوگ اگر اوندھا لیٹے ہوئے ہوں تو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر زور سے آلے کو پکڑے ہوئے ہوں تو جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ بعد میں نکلنے والا مادہ بھی پہلے ہی شہوت کے ساتھ نکلے ہوئے مادے میں شمار ہوگا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ غسل سے پہلے یہ تینوں میں سے کم از کم کوئی ایک چیز انسان کر لے، یا تو سو کر اٹھ جائے، یا 40 قدم چل لے، یا پھر جو ہے پیشاب سے فارغ ہو جائے۔ وہ پیشاب سے فراغت بھی عرف عام کے حساب سے دیکھی جائے گی۔ کوشش کر کے چند قطرے پیشاب کرنے سے اس کو فل فلج پیشاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو پانی اچھی طرح پی لینے سے جو پیشاب آئے گا وہ فل فلج پیشاب رہے گا۔ یہ حکم کو برخاست کرنے کی نیت سے جب کوشش کر کے چند قطرے پیشاب کریں گے تو وہ اس میں
وہ پوری طرح نالی صاف نہیں ہوتی. جی مولانا. اور ایک چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ فقہ کے احکام کا بیان ہے تو مختلف پاسبلٹیز کا بیان ہوتا ہے، لیکن ان پاسبلٹیز کو اپنے اوپر عائد کرنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. یعنی غیر شرعی دخول، چاہے وہ دبر میں ہو چاہے جانور میں ہو، اس سے بچنا ضروری ہے. کم عمر بچے فقہ کی کتاب میں پڑھ کر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تصور میں غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. جی مولانا. جزاکم اللہ خیر الجزا و بارک فیکم اجمعین. جی جزاک بے شکریہ مولانا. بارک اللہ فیکم.